بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے علم الہدی، امام اہل سنہ، ناصر السنہ، قامع البدع، رئیس المتکلمین، عمدۃ المفسرین، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمہ اللہ، متوفی 333 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں، آپ بہترین اصولی تھے، بہترین مفسر تھے، اور علم الکلام میں تو آپ کا طوطی آج تک بول رہا ہے۔ اور عام طور پر آپ کو علم الکلام کے حوالے سے، علم العقیدہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ آپ باقاعدہ مؤسس ہیں ایک مکتب فکر کے، لیکن آپ جامع علوم و فنون تھے، آپ کو مختلف علوم و فنون پہ ید طولہ حاصل تھا۔ تفسیر میں بھی آپ ماہر تھے اور حدیث میں بھی آپ ماہر تھے، اسی طرح علم العقیدہ والکلام کی مہارت تو ہے ہی ہے، جگ ظاہر ہے۔ فقہ اور اصول فقہ میں بھی آپ بہترین مہارت رکھتے تھے، آپ کو اس پہ بھی کمانڈ حاصل تھی، اور بلکہ آپ جینیس شخصیت کے حامل تھے، اور یوں کہنا چاہیے سپر جینیس۔ جب آپ کی بایوگرافی دیکھتے ہیں، آپ کی کتب دیکھتے ہیں، آپ کے حوال دیکھتے ہیں، اور آپ کا انفلوئنس دیکھتے ہیں کہ آپ کا اثر کتنا ہے، آپ نے اپنے بعد والوں پہ کیا اثر چھوڑا ہے، اپنے دور میں بھی اور اپنے بعد آنے والوں پہ بھی، تو یہ سب دیکھ کر ہمارے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ ایک سپر جینیس پرسنالٹی کا نقشہ آتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ایسے تھے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں، مکتب فکر کی میں نے بات کی تو دیکھیں جس طرح فقہ کے اندر فروع میں 4 مکتب فکر مشہور ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں اہل سنہ کے فقہ کے اندر۔ فروع میں حنفی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، مالکی جو امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، شافعی جو امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، حنبلی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ تو جس طرح فقہ کے اندر یہ 4 مکتب فکر ہیں، تو اسی طرح کلامی تعبیرات میں بھی اہل سنہ کے 2 مکتب فکر مشہور ہیں، ایک اشعری اور دوسرے ماتریدی۔ یعنی کلامی مباحث میں، کلامی تعبیرات میں، اصول میں تو ان کا اتفاق ہے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فروع میں اختلاف ہے مسائل میں، اور بعض مسائل میں اختلاف وہ محض نظائی ہے، لفظی ہے، بعض میں حقیقی اختلاف ہے، لیکن وہ اس سطح کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی بنا پر تکفیر یا تدلیل یا تفسیق کی جا سکے۔ یعنی نہ وہ کفر کا اختلاف ہے، نہ وہ گمراہی کی سطح کا اختلاف ہے، اور نہ ہی وہ فسق کی سطح کا اختلاف ہے، بلکہ وہ کچھ زائد چیزیں ہیں، ان کی تعبیر میں، ان کی تشریح میں اختلاف ہے عقیدہ و کلام کے حوالے سے۔ تو یہ 2 مکتب فکر ہیں کلامی تعبیرات کے اعتبار سے، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور ان کے فالوورز ہیں وہ اشعری کہلاتے ہیں، اور جب جمع بولا جاتا ہے تو اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ دوسرا مکتب فکر جو ہے وہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جن کے فالوورز ماتریدی کہلاتے ہیں، اور جب جمع بولا جاتا ہے تو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی جو علم الکلام پر آپ کا اثر ہے، یہ اثر مسلم ہے، اور کئی یونیورسٹیز میں باقاعدہ عرب و عجم میں آپ پر کام ہوا ہے، اور کئی یونیورسٹیز میں آج بھی آپ کے مباحث، آپ کا علم الکلام باقاعدہ داخل درس ہے، چاہے مصر کی جامعہ ازہر ہو، مغرب کی جامعہ زیتونہ ہو، یا ماوران نہر کے علاقے ہوں، یا برصغیر پاک و ہند کے مدارس ہوں، یا افغانستان کے مدارس ہوں، یہاں پر بڑا انفلوئنس آپ کا پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی ہے، آج بھی باقاعدہ درس کا حصہ ہے آپ کا علم العقیدہ والکلام پہ جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا لٹریچر ہے، جو آپ کی افکار ہیں، آپ کے نظریات ہیں، آپ کے اعتقادات ہیں، اور جو آپ کی تعبیرات و توضیحات و تشریحات ہیں، یہ آج بھی باقاعدہ نصاب کا حصہ ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ علم العقیدہ والکلام کی تاریخ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کو نظر انداز کر کے لکھی ہی نہیں جا سکتی، نامکمل ہی قرار دی جائے گی اگر اس میں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کا نام سر فہرست نہ ہو۔ تو آپ کا ایسا انفلوئنس تھا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے، کنیت آپ کی ابو منصور ہے، نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، والد ماجد کا نام بھی محمد ہے، اور ماتریدی جو آپ کے نام کے ساتھ یہ نسبت استعمال ہوتی ہے، اس میں منسوب ہے ماتریدی، یہ اصل میں
علاقائی نسبت ہے، خطے کی نسبت ہے، ہوم لینڈ کی آپ کی نسبت ہے، ہوم ٹاؤن جو آپ کا تھا، آپ اصل میں ما وراء النہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ما وراء النہر، نہر کہتے ہیں دریا کو عربی میں، اور وراء کا معنی ہوتا ہے پار۔ ما وراء النہر یعنی نہر کے، دریا کے اس پار کے علاقے۔ قدیم زمانے میں خراسان سے فرق کرنے کے لیے جو ایک بڑا مشہور دریا تھا، وہ آج بھی دریا موجود ہے، اب اسے دریائے آمو کہا جاتا ہے۔ آمو دریا بھی کہتے ہیں اور دریائے آمو بھی کہتے ہیں۔ پہلے اس کا نام تھا، عربی میں اسے کہا جاتا تھا نہر جیحون، اسی طرح نہر بلخ بھی کہا جاتا تھا، یعنی دریائے بلخ یا دریائے جیحون۔ اب دریائے آمو نام ہے۔ یہ دریا جو ہے، اس دریا کے اس پار کے علاقے ما وراء النہر کہلاتے تھے۔ اس کے اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ خراسان کہلاتا تھا، جس میں افغانستان پورا شامل تھا، اور اس کے علاوہ ترکمانستان کے کچھ حصے جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ یہ جو ہے وہ اس طرف کا ایریا، جو پرلی طرف کا ایریا ہے، جس کے اندر سمرقند شامل تھا، بخارا تھا، بلخ تھا، تاشقند تھا، نصف تھا، اسبیجاب تھا، کاشغر تھا، اور کئی خطے تھے، تو ان سب کو ملا کر کہا جاتا تھا ما وراء النہر۔ خراسان سے امتیاز کے لیے ترکستان کے اس خطے کو، یعنی دریا کے اس پار، دریائے آمو کے اس پار کے علاقے۔ اب یہ جو ما وراء النہر ہے، ما وراء النہر کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور، ویسے تو ما وراء النہر میں بڑے بڑے علماء فضلاء ہوئے، اور ما وراء النہر اپنی خوبصورتی کے حوالے سے بھی مشہور تھا، آب و ہوا کے حوالے سے بھی مشہور تھا، اور علماء و فضلاء کے حوالے سے مشہور تھا۔ بڑے بڑے علماء فضلاء ما وراء النہر کی خاک سے اٹھے ہیں، اور انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں دین متین کی ترویج و اشاعت میں، اور علم دین کی ترویج و اشاعت میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ یکتائے روزگار فضلاء یہاں سے اٹھے ہیں، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری جن کی کتاب مشہور زمانہ ہے، شورۂ آفاق ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ ہستیاں جو ہے۔ اسی طرح صوفیاء کی طرف آ جائیں تو خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمہ اللہ، خواجہ عبید اللہ حرار رحمہ اللہ، یہ حضرات جو ہے یہ امام قاضی خان رحمہ اللہ جو فقیہ ہیں، فتاوی قاضی خان ان کا مشہور ہے، یہ ما وراء النہر کے علاقے ہیں۔ بہرحال سینکڑوں علماء فضلاء ما وراء النہر کے مشہور تھے، تو اسی ما وراء النہر کے اندر ایک خطہ مشہور تھا سمرقند۔ سمرقند جو علاقہ ہے، اس کے اندر بعض نے لکھا کہ اس کے ایک محلے کا نام تھا ماترید، اور بعض نے لکھا ہے کہ سمرقند کا ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، قریہ تھا، اس کا نام تھا ماترید۔ تو اس ماترید سے نسبت ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کو۔ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں، یہ جو آپ کا خطہ ہے سمرقند، اس کے احوال اگر تفصیلاً جاننا چاہیں تو اس پہ بڑی عمدہ کتاب ہے القند فی ذکر علماء سمرقند۔ علماء سمرقند کے حالات پر اس میں گفتگو کی گئی ہے بڑے عمدہ انداز میں، تو وہ کتاب جو ہے وہ مطبوعہ بھی ہے، لائق مطالعہ ہے، اچھی کتاب ہے۔ ماترید جو خطہ ہے، اس کا ضبط بھی دو طرح پڑھا جاتا ہے، ماترید تے پہ پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور ماترید تے پہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ مشہور ماترید ہے، اور اسی طرح اس کو ماترید کے ساتھ ساتھ ماترید بھی بعض اوقات لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یعنی تے کے ساتھ، آخر میں دال کے ساتھ بھی ہے اور آخر میں تے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ مشہور ماترید آخر میں دال کے ساتھ ہے، تے کی پیش اور دال، ماترید، یہ زیادہ مشہور ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی کنیت ابو منصور ہے۔ منصور کا معنی ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے یا جس کی مدد کی گئی ہو، اس میں مفعول ہے۔ جب ہم امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کی شخصی زندگی ہو، حیات شخصیہ ہو، پرسنل لائف ہو، چاہے وہ آپ کی علمی زندگی ہو، حیات علمی ہو، دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے آپ ہمیں ابو منصور ہی نظر آتے ہیں، ہر میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو بھی آپ کے مقابل آیا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے مقابل کو زیر کیا ہے، آپ غالب ہی رہے ہیں۔ بالخصوص مناظرے کے حوالے سے بھی آپ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور آپ نے جتنے مناظرے کیے ہیں ان کے اندر، چاہے وہ تحریری سطح پر ہوں چاہے وہ تقریری طور پر ہوں، آپ نے اس میں اپنے مقابل کو زیر ہی کیا ہے، آپ ہی غالب آئے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی کنیت ابو منصور ہے، اس کا پورا پورا مظاہرہ ہمیں آپ کی ساری علمی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ ابو منصور ہیں۔ اور ویسے بھی آپ ناصر و سنہ ہیں، آپ کا لقب ہے عالم الہدا، بھی آپ کا لقب ہے، ناصر و سنہ بھی آپ کا لقب ہے۔ عالم الہدا کا مطلب ہے ہدایت کا جھنڈا، ہدایت کا نشان، علامت کے لیے بولا جاتا ہے، جھنڈے کے لیے بولا جاتا ہے، ہدایت کا نشان بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت کا پہاڑ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہدایت کا جھنڈا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر معنی کے اعتبار سے آپ علم الہدا ہیں، یعنی آپ نے عقیدہ حقہ کو اس طرح واضح کیا ہے اور باطل
اور گمراہ فرقوں کا آپ نے اس طرح رد کیا اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی عمدگی کے ساتھ، اتنی جودت کے ساتھ کہ آپ کا لقب پڑ گیا عالم الہدا۔ آپ کی زندگی میں بھی لوگ آپ کو اس لقب سے پکارتے تھے اور بعد میں بھی یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ عالم الہدا بھی کہا جاتا ہے، امام الہدا بھی کہا جاتا ہے، ناصر و سنہ بھی کہا جاتا ہے، قامع البدعہ بھی کہا جاتا ہے، مصحح عقائد المسلمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بڑے اپنے پیچھے جو ہے وہ شاگرد بھی بہت چھوڑے ہیں، اور تصنیفات و تالیفات کا جو فورم ہے، جو ٹول ہے، یہ بھی آپ نے استعمال کیا، یعنی مسند درس کو بھی زینت بخشی ہے اور تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا ہے۔ یہ سارے فورمز، سارے ٹولز آپ نے استعمال کیے ہیں، اور میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کا دین متین کی تبلیغ میں، دعوت میں، اور عقائد کو واضح کرنے میں۔ اسی طرح میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کا علم دین کی ترویج و اشاعت میں بھی، یعنی آپ نے دین کی بھی خدمت کی ہے، علم کی بھی خدمت کی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی سطح پر تو کی ہے، علمی سطح پر علم کی بھی بہت زیادہ آپ نے خدمت کی ہے، اور اسی علم کی خدمت کے نتیجے میں آپ مخدوم العلماء بن گئے، کہ آپ جو ہے مخدوم العلماء ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی آپ کا مدار فیض الانوار بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کی جو کتابیں سب چھپی نہیں ہیں، 2 کتابیں آپ کی مطبوع ہیں، وہ دونوں کتابیں بھی مرجع خلائق ہیں، اور باقی جو بعد والوں کتابوں میں جو آپ کی افکار اور آپ کی آراء ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے بنیادی طور پر جو خدمت کی ہے وہ علم الکلام کی، علم العقیدہ کی زیادہ کی ہے۔ تو علم العقیدہ والکلام کے اعتبار سے زیادہ تر جو حنفی حضرات ہیں وہ ماتریدی ہیں، اور مالکی اور شافعی حضرات کی جو اکثریت ہے وہ اشعری ہے، وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا یہ بھی ازالہ کر دوں کہ بعض لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ماتریدی تھے، تو یہ غلط بات ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ماتریدی نہیں تھے، بلکہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ حنفی تھے، کیونکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی یہ 2 واسطوں سے بھی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور 3 واسطوں سے بھی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، 2 واسطوں سے، 3 واسطوں سے بھی امام صاحب کے یہ شاگرد بنتے ہیں، تو یہ شاگرد ہیں، یہ حنفی ہیں۔ تو اس کی درست تعبیر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ امام ابو منصور ماتریدی حنفی ہیں، اور ماتریدیوں کی جو اکثریت ہے وہ حنفی ہے، اور ایسا ہی ہے حنفی، بلکہ اس کو بہت زیادہ ریئر ہے یہ چیز کہ کوئی حنفی ہو اور ماتریدی ہونے کی بجائے وہ شافعی ہو۔ ہم معتزلہ مل جائیں گے، بعض حنفی وہ ہیں کہ جو معتزلی ہوتے ہیں، جو معتزلہ جو ایک دوسرا گروپ تھا، یہ گمراہ گروہ تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اب یہ نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا، قصہ ماضی ہے، قصہ پارینہ ہے۔ لیکن فروع میں حنفی ہونے کے ساتھ اصول میں بعض لوگ معتزلی تھے، لیکن اشاعرہ ماتریدیہ میں سے وہ کس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے؟ حنفیہ، اکثریت حنفیہ کی ماتریدی تھے، کوئی جو ہے وہ اشعری بھی ہوتا تھا، لیکن اس کو مستطرف سمجھا جاتا تھا، کہ یہ بڑا کوئی عجیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی حنفی ہو اس کے باوجود اشعری ہو۔ لیکن ایسی کچھ مثالیں، استثنائی مثالیں بہرحال ہیں، جیسے میر شریف جرجانی رحمہ اللہ کہ وہ حنفی ہیں، لیکن حنفی ہونے کے باوجود اشعری ہیں، ماتریدی نہیں ہیں۔ لیکن ویسے حنفیہ کی اکثریت یہ ماتریدی ہے کلامی مباحث کے اندر، اور شافعی اور مالکیہ کی اکثریت جو ہے وہ اشعری امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتی ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف آئیں۔ آپ کا ویسے جو مثال ہے ولادت کی جہاں تک بات ہے، تو ولادت کے بارے میں قدیم مصادر خاموش ہیں۔ تاریخ ولادت کے بارے میں، تاریخ وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور اور زیادہ راجع قول یہ ہے کہ آپ کا وصال 333 سنہ ہجریہ میں ہوا ہے، اور قدیم مصادر میں ولادت کی تاریخ متعین بیان نہیں ہوئی، لیکن بعد والوں نے جو اندازے لگائے ہیں تو ان کے اندازے کے مطابق 238 سنہ ہجریہ یا اس کے آس پاس آپ کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے اساتذہ میں سے 2 استاد جو ہے امام محمد بن مقاتل رازی اور امام نصیر بن یحییٰ بلخی، ان سے آپ کا تلمس تبھی درست ہو سکتا ہے کہ 238 سنہ ہجریہ یا اس کے آس پاس آپ کی ولادت مانی جائے، اس لیے جو ہے 238 سنہ ہجریہ کو اب بعد والوں نے اندازے کے طور پر متعین کر لیے۔ تو امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیے، ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے 4 نام بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک ان میں سے امام ابو نصر احمد بن عباس ایازی رحمہ اللہ، ضاد کے ساتھ، عین اور ضاد، ایادی، عربی میں ایادی کہا جائے گا تو اردو میں ہم ذات کہتے ہیں ایازی۔ تو یہ جو امام ایازی رحمہ اللہ، یہ خود بلند پایا فقیہ تھے، عالم و فاضل تھے، مجاہد تھے، ان کا بڑا نام تھا اور انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ امام ایازی جو ہے باوجود استاد ہونے کے امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ
اللہ سے اتنے متاثر تھے کہ جب تک امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ مجلس میں حاضر نہیں ہو جاتے تھے یہ اس وقت تک کلام نہیں فرماتے تھے، گفتگو شروع نہیں کرتے تھے، اور جب کبھی امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ آتے تھے تو یہ انہیں دور سے دیکھتے ہی بڑے تحسین بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور باقاعدہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھتے تھے خوش ہو کر، اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور پسند فرماتا ہے جیسے چاہے یا جو چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ کو اتنے فضائل و کمالات سے آراستہ فرمایا تھا کہ امام منصور ماتریدی کو دیکھ کر ان کے استاد امام ایازی کی زبان پر بے ساختہ یہ آیت جاری ہو جاتی تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بجا لاتے تھے۔ دوسرے استاد آپ کے امام ابوبکر احمد بن اسحاق جوزجانی رحمہ اللہ، یہ استاد بھی آپ کے، یہ امام ایازی کے بھی استاد ہیں اور آپ کے براہ راست استاد بھی ہیں۔ یہ خود جو ہے یہ امام ابو موسیٰ جوزجانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جو امام محمد کے شاگرد تھے، یعنی امام محمد کے شاگرد امام ابوبکر احمد بن اسحاق جوزجانی رحمہ اللہ وہ امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تیسرے استاد آپ کے نصیر بن یحییٰ بلخی رحمہ اللہ، یہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تیسرے آپ کے استاد ہیں امام محمد بن مقاتل رازی رحمہ اللہ، یہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، آپ نے ان سے بھی اکتساب فیض کی، اکتساب علم کی، یعنی آپ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں اور امام محمد کے شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے آپ 2 واسطوں سے بھی شاگرد بنے، 3 واسطوں سے بھی شاگرد بنے۔ تلامذہ کی طرف آئیں تو بھی بڑی تعداد ہے، ان میں سے 4 کا نام میں بطور مثال ذکر کر دیتا ہوں، نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر۔ ایک ابو القاسم حکیم اسحاق بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ، یہ فقیہ بھی تھے، زاہد تھے، صوفی بھی تھے، مشہور عالم تھے، آپ کے ہمعصر بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، ان کا بھی بڑا نام ہے۔ دوسرے آپ کے شاگرد مشہور جو ہیں وہ امام ابو محمد عبد الکریم بن موسیٰ بزدوی رحمہ اللہ، یہ بڑے مشہور 2 فقہا گزرے ہیں، امام ابو الاسر بزدوی اور امام ابو یوسف بزدوی رحمہ اللہ، یہ ان دونوں حضرات کے دادا ہیں، اور بعض نے پردادا لکھا ہے، یہ آپ کے یہ پورا خانوادہ علمی خانوادہ تھا، یہ آپ امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں۔ تیسرے شاگرد آپ کے ہیں ابو الحسن علی بن سعد، یہ بھی بلند پایا فقیہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ چوتھے بلند پایا فقیہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ، یہ بھی امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی کتب کی طرف ہم آتے ہیں، کتابیں تو آپ نے بہت ساری تالیف فرمائی ہیں، لیکن وہ مرور زمانہ کی نظر ہو گئیں، حوادث زمانہ کی نظر ہو گئیں، ویسے جیسے آپ خود یکتائے روزگار تھے ایسے ہی آپ کی کتابیں بھی یکتائے روزگار ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2 کتابیں ہی ہم تک پہنچ پائی ہیں، اور انہی 2 کتابوں کو دیکھ کر ہی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ کی کتب جو ہے وہ یکتائے روزگار۔ ایک کتاب آپ کی تفسیر پر جو بڑی مشہور کتاب ہے تعویلات اہل سنہ، نام ہے اس کا تعویلات اہل سنہ، اسی طرح تفسیر الماتریدی کے نام سے بھی یہ کتاب مشہور ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں کلام فرمایا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کا مظاہرہ بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے، تفسیر القرآن بسنت نبویہ کا مظاہرہ بھی ہمیں اس میں عملی مظاہرہ بہترین نظر آتا ہے، تفسیر القرآن باللغت العربیہ اس کا مظاہرہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس طرح جہاں جہاں علم العقیدہ والکلام کی بات آئی ہے، جہاں گمراہ فرقوں کی بات آئی ہے، ان کا رد آپ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں فرمایا، یعنی علم العقیدہ والکلام کے مباحث بھی بہترین انداز میں اس کتاب میں موجود ہیں، تفسیر الماتریدی تعویلات اہل سنہ میں، اور صحیح امام زاہد کوثری کا جملہ مجھے یاد ہے، بالکل صحیح فرمایا کتاب لا نظیر لہ فی بابی، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس باب میں کوئی اس کی نظیر موجود نہیں، اور بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ لا یوازیہ فی ھذا الباب کتاب، کہ کوئی کتاب اس کے مساوی نہیں، اس کے برابر نہیں، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ جو ان سے پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں اس فن میں وہ بھی اس کتاب کے برابر نہیں ہے، یعنی ایسی عمدہ اور شاندار کتاب ہے، مختلف جگہوں سے طبع ہوئی ہے یہ کتاب، اور اس میں سب سے عمدہ جو محقق نسخہ شائع ہوا ہے وہ ترکی سے شائع ہوا ہے، بہت عمدہ نسخہ ہے اور لائق مطالعہ ہے، یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ نے معتزلہ کا رد کثرت سے کیا ہے، اسی طرح کرامیہ کا رد بھی کیا ہے، اسی طرح آپ نے گمراہ فرقوں کا بہت ساروں کا رد کیا، لیکن جن 4 کا زیادہ کیا ان کا ذکر کر رہا ہوں، معتزلہ کا بہت زیادہ کیا ہے، کرامیہ کا بہت زیادہ رد کیا ہے، کرامتہ کا باطنیہ کا رد بہت زیادہ کیا ہے، اور فلاسفہ ملحدین فلاسفہ ان کا بھی آپ نے بہت زیادہ رد کیا، اور آپ کی ایک اور مطبوعہ کتاب جو بہت زیادہ مشہور ہے کتاب التوحید، اور جب مطلق کتاب التوحید کہا جائے تو اس سے مراد یہی امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے، یہ بھی علم العقیدہ والکلام کی شاہکار کتاب ہے، ماسٹر پیس ہے، تو یہ کتاب بھی چھپی ہوئی عام دستیاب ہے، بلکہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے مختلف زبانوں کے اندر، تعویلات اہل سنہ کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں کام ہوا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی
ان دو کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر انشاءاللہ ہم الگ سے آگے ایک اور بھی ایپیسوڈ کریں گے سرمایہ اسلاف کی، اور جو آپ کی دیگر غیر مطبوعہ کتب ہیں ان کی تفصیلات بھی ہم فراہم کریں گے۔ اصول فقہ پر بھی آپ کی کتاب ہے، ماخذ الشرائع کے نام سے بھی ہے اور اصول الفقہ کے نام سے بھی آپ کی کتاب ہے۔ ایک کتاب کتاب الجدل بھی ہے، بعض کہتے ہیں اصول فقہ کی ہے، بعض کہتے ہیں منطق فلسفے کے بارے میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جا